اچھا سر، کل کی رات کیسی گزری تھی جس طرح آپ لوگوں کو پریشرائز کیا گیا کہ خان صاحب کی گرفتاری کا امکان ہے؟ کیا گزر ہمارے ساتھ روز اسی طرح کی راتیں گزرتی ہیں. اچھا یہ ویسے آج کل سر آپ کی ڈیوٹی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہوگی، شہباز گل صاحب بھی گرفتار ہوئے ہیں. اتنے لوگ ہیں, ابھی ہم اتنے لوگوں کو دھکے دے دے کے آئیں, یہ حالت دیکھیں. اب وہ سارے عمران خان کے جالے ہیں, وہ عمران خان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, لیکن ایز اے ڈیوٹی وہ پھر ہمیں تھوڑا بہت دھکے دوڑی کرنی پڑتی ہے, مجبوری ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوتے ہیں, خان صاحب کے یہ سارے کھڑے جیالے ہیں, خان صاحب سے محبت کرنے والے ہیں, تو ان کو جب دھکے پھر پڑتے ہیں تو پھر ہم ان کو بعد میں کہتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہم میریٹ ہوٹل میں موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے احمد خان نیازی، عمران خان صاحب کا پرسنل گارڈ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اتنی مشکل ڈیوٹی کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ نہیں, آسان ہے, اللہ کا شکر ہے. سر ابھی جب آپ آئے تھے آپ کے پورے کپڑے پسینے سے تو ہم تو انجوائے کرتے ہیں, ہمیں تو فخر ہے. ہم تو کیا کہتے ہیں, پورے پاکستان کیا پوری مسلمان امت کا وہ لیڈر ہے, اور اس کی سیکیورٹی کرنا ایز این آنر صدیوں تک ہمارے خاندان میں ہم یاد رکھیں گے. اچھا سر، کل کی رات کیسی گزری تھی جس طرح آپ لوگوں کو پریشرائز کیا گیا کہ خان صاحب کی گرفتاری کا امکان ہے؟ کیا گزر ہمارے ساتھ روز اسی طرح کی راتیں گزرتی ہیں. اچھا یہ کل کی والی یہ کوئی نئی کل بات تو ہم نہیں ہے؟ نے بڑا انجوائے کیا, وہاں آئی ہوئی تھی رات ساری, بنی گالا کے بعد بڑا شغل تھا. کل تو ہم نے انجوائے کیا بڑا. ویسے آج کل سر آپ کی ڈیوٹی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہوگی، شہباز گل صاحب بھی گرفتار ہوئے ہیں. ہاں, وہ بھی بیچارہ گرفتار ہے, تو اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں کرے. ویسے سر کل خان صاحب کس موڈ میں تھے؟ آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں 24 گھنٹے. وہ میں پہلے بھی ان کو بتا رہا تھا کہ جب خان صاحب سپیچ کر رہے تھے نا, کیڑا جگہ تھی, لیاقت باغ, تو سپیچ کر رہے تھے, تو ہمیں اس ٹائم انفارمیشن آئی کہ نا انہوں نے کیا کہتے ہیں اریسٹ کر لیں گے خان صاحب کو, ہم اسلام آباد جائیں گے تو اریسٹ ہو جائیں گے. تو جب خان صاحب نے سپیچ ختم کی تو ہم ان کو نیچے لے جایا کہ ایک کمرہ رستے میں تھا, تو ادھر ہم نے ایک سیکنڈ کے لیے ہی وہ کھڑے ہوئے. ہم نے کہا وہاں ان کو سمجھائیں گے کہ اگر ہم پنجاب میں رک جائیں تو گرفتاری کا مسئلہ ہے. تو خان صاحب کو اس کمرے میں وہ عامر کیانی اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب اگر آپ یہیں رک جائیں, پنجاب ہے تو گرفتاری. خان صاحب نے کہا یوں کہا چلو چلو گھر چلو سیدھا. اسی طرح انہوں نے کہا, ہم بس آگے چڑھے, ان کو گاڑی میں بیٹھایا, سیدھا ہم بنی گالا گھر چلے گئے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا اس میں, کہ ڈرنے کی کیا بات ہے. اچھا سر، آپ خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, خان صاحب تو ایک سپورٹس مین ہے, اس کا تو بہت بڑا اسٹیمنا ہے, وہ تو نہیں تکتا. آپ کا اتنا اسٹیمنا کہاں سے آیا؟ کبھی آپ کہاں پہ خان صاحب کے ساتھ, کبھی کہاں پہ؟ نہیں, ان کا اسٹیمنا ابھی بھی بہت زیادہ ہے ہم سے. ان کا اسٹیمنا زیادہ ہے, آپ کا کہاں سے اتنا زیادہ؟ ہم تھوڑا سا سلو جاتے ہیں نا, ان کو تھوڑا کہ رک جائیں نا تھوڑا, ہم بھی سارے اکٹھے چل پڑے. تو وہ ان کا بہت اسٹیمنا ہے ماشاء اللہ. اللہ ان کو صحت بھی دے, اللہ ان کو نظر سے بچائے, اور اللہ ان کو زندگی دے, تاکہ ہم جو اس ملک کی جو ہوپ ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں نیا پاکستان دکھائے جس کی ہم جد و جہد کریں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم لوگوں نے عمران خان کو, ٹھیک ہے میں رشتہ دار بھی ہوں, لیکن ہم لوگوں کا عمران خان ہیرو ہے ایز اے کرکٹر. ہم نے ان کو کرکٹ میں دیکھا ہے ایز اے ہیرو, تو وہ ہمارا ہیرو تھا. تو اس کے بعد وہ پولیٹکس میں آئے, تو پھر ہم نے پولیٹکس میں. لیکن اس ٹائم اتنے بچے میں دیکھ رہا ہوں جو عمران خان کے لیے رو رہے ہیں. انہوں نے عمران خان کو ایز اے کرکٹر نہیں دیکھا. جس طرح کل رات کو آئے تھے سر بنی گالا میں. ہاں, جس اب مائیں اپنے بچے اٹھا کے آ گئی. جو بچہ 2000 میں پیدا ہوا اس کو کیا پتا کرکٹر کیا تھا. آج وہ 22 سال کا ہے, وہ ووٹ ڈال رہا ہے, اور وہ عمران خان کا جیالہ ہے. اس ٹائم پاکستان کا پورا مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے. عمران خان نے جو 25 سال جو دماغ ہمارا بنایا ہے, ہمیں اچھے برے کی تمیز اس نے سکھا دی ہے. ورنہ ہماری جنریشن, اس سے پہلی ہماری جو جنریشنز ہیں, ہمیں تو کرپشن اور اچھے برے کا سمجھ ہی نہیں تھی. کیونکہ ہمارے جو لیڈرز تھے وہ انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا سکھایا, جس کے گھر چلے جاؤ نا, شادی اٹینڈ کر لو, کسی کی فاتح درود پہ چلے جاؤ, اس کو ووٹ پڑ جاتا ہے. او جی یہ تو میرے گھر فاتح درود پہ آیا تھا. اس چیز پہ ہم اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں. وہ ووٹ جو اللہ تعالیٰ نے کہا امانت ہے تمہاری, صحیح بندے کو ڈالنا. میں صرف ایک بندہ میری شادی اٹینڈ کرتا ہے, میں اس کو اس پہ ووٹ ڈال دیتا ہوں. تو ہمارا اس ٹائم عمران خان نے پورا دماغ, پوری ہماری تھنکنگ, ہمارا تھاٹ لیول جو سب چینج کر دیا ہے. اس ٹائم ڈائنامکس پاکستان کے چینج ہو چکے ہیں. پاکستان اس ٹائم از آن دا ورج آف اے چینج. ہمیں عمران خان کی اس ٹائم ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. ہمیں ہر صورت اس کو واپس لانا ہے. اگر یہ ہوپ چینج ہو, اگر یہ ہوپ لوز ہو گئی
تو پاکستان کے ڈائنامکس بہت خطرناک ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ امید لوگ کی جو امید ہے نا کسی اور لیڈر میں نہیں ہے، صرف عمران خان صاحب کے ساتھ کتنے ٹائم سے آپ ہیں سیکورٹی کیا بات ہے؟ کس وجہ سے مطلب جب جو آپ کی ڈیوٹی ہے یہ کتنے ٹائم سے آپ ہو خان صاحب کے ساتھ؟ 10-15 سال ہو گئے ہیں۔ مشکل کیا پیش آتا ہے اتنے مشکل کام میں؟ سب سے جو مشکل مزہ آتا ہے ہمیں، تو ہم تو کہتے ہیں حکومت ہوئی نا یہی ہوتا بعض رہے۔ لوگ کی خواہش ہے آپ کی ڈیوٹی کرنا. ہاں بہت خواہشمند ہے، وہ کئی دفعہ ہمارے ہیں کیا کہتے ہیں وہ جوک ہی ایز اے جوک ہی لینا ہے، تو وہ جب خان صاحب پرائم منسٹر بنے نا تو وہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس چلے گئے، بہت سارے لوگوں کی ایکسیس ختم ہو گئی، تو کہتے تھے اللہ کرے خان باہر آ جائے تاکہ ہم اس کے ساتھ ہوں۔ تو بڑے لوگ پی ٹی آئی میں یہ کہتے تھے کہ اللہ کرے خان باہر آئے اور ہم روڈوں پہ خان اور ہم ہی ہوں، تو یہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے، تو ہمارا تو خان جب نکلتا ہے تو ہم تو شکر کرتے ہیں خان نکل آئے، چلو ہم بھی سارے۔ سر ویسے یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے جس طرح خان صاحب سیکورٹی کا بالکل خیال نہیں تھے، پبلک میں نکل آتے جیسے لیاقت باغ میں یا اس طرح، تو آپ لوگ کے لیے تو بہت مشکل ہوگا اس میں. ہاں وہ تو کہتے ہیں ہٹو ہٹو، کیسے مینیج کرتے ہیں سر؟ بس پھر اللہ حفاظت کرنے والا۔ 22 کروڑ عوام کی دعائیں بھی تو ہے سر. اب اتنے لوگ ہیں، ابھی ہم اتنے لوگوں کو دھکے دے دے کے آئیں، یہ حالت دیکھیں، اب وہ سارے عمران خان کے جیالے ہیں، وہ عمران خان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ایز اے ڈیوٹی وہ پھر ہمیں تھوڑا بہت دھکے دوڑی کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوتے ہیں، خان صاحب کے یہ سارے کھڑے جیالے ہیں، خان صاحب سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کو جب دھکے پھر پڑتے ہیں تو پھر ہم ان کو بعد میں کہتے ہیں یار خیر ہے یار، گالیاں بھی دیں گے سر بعد میں. اس ٹائم ہو گیا یار، اب اس ٹائم جو ہے نا خان کو گزارنا ہوتا ہے کھڑا، دیکھیں نا مجبوری ہے، خان کی سیکیورٹی پراپر سیکیورٹی ہے ود لیئرز، ٹھیک ہے نا، تو اگر ایک بندہ اس میں آتا ہے مطلب پروٹوکالز کو بریک کرتا ہے تو آبویسلی ہم خان کو کھڑا نہیں کر سکتے ایک جگہ، ہم نے خان کو موو کرتے رہنا چاہیے اس کو نا، اگر ایک جگہ وہ کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ڈینجرس کام ہو گیا، ہم نے اس کو موو کر کے رکھنا ہے، تو پھر پی ٹی آئی والوں کو بہت دھکے لگتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے they understand. سمجھ جاتے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. Thank you.